اے انسان وہ جو تو نے اس جہان کے اندر زندگی گزاری ہے، وہ جہان، وہ یاد کر کبھی رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر، وہ جہان کیوں ولی رات کو مصلی آباد کرتا ہے اپنے؟ کیوں اللہ کا ولی رات کی تنہائیوں میں روتا ہے؟ وہ اس جہان کو یاد کرتا ہے جہاں فتنے نہ تھے، جہاں فساد نہ تھا، جہاں قتل و غارت گری نہ تھی، ظلم نہیں تھا، ستم نہیں تھا، بربریت نہیں تھی، پیار تھا اور مولا کا دیدار تھا۔ وہ اس جہان کو یاد کرتا۔ اب اس جہان میں آیا تو یہ تڑپا، بھائی نے اٹھایا، بہن نے اٹھایا، رویا، ماں کے قریب ہوا تو چپ کر گیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے بتایا اے بندے میں نے اس جہان کی جھلک اور اس جہان کا سکون ماں کے اندر رکھا ہے۔ وہ بچہ، اس کو خبر نہیں ہوتی کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے، لیکن روح جو ہوتی ہے جب وہ ماں کے قریب ہوتی ہے نا، اسے وہ جہان یاد آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسے اس جہان کا سکون یاد آتا ہے۔ تڑپتا اس لیے ہے کہ روح دیکھتی ہے کہ یہاں تو فتنے ہیں، یہاں تو فساد ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹے گا، بہن بہن کا گھر اجاڑے گی، اولاد ماں باپ کے چہروں پر تھپڑ رسید کرے گی۔ وہ دیکھتی ہے کہ یہاں تو فتنے ہیں، یہاں فساد ہے، یہاں تو کوئی دل کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ وہ تڑپ اٹھتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے ان فتنوں کو دیکھ کر۔ بھائی اٹھاتا ہے، اس کو بھی وہاں کوئی مفاد نظر آتا ہے، لیکن وہ بچہ جب چپ کرتا ہے اسے مفاد نہیں نظر آتا، مولا کا پیار نظر آتا ہے۔ تو دوستان محترم، وہ ماں کی ذات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے بیان کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا اسے ماں کہا جاتا ہے۔ کتنے بدبخت ہوں گے ہم لوگ، ہم اس ہستی کی قدر نہ کریں جس ہستی کی قدر ماں خود خدا تعالیٰ کی ذات کرتی، جس کے قدر کا حکم خود اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی۔ اور دوستان محترم، رشتہ دار چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ابھی میں پچھلے جمعے نہیں آیا، میری نانی جان وصال فرما گئی، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت عطا فرمائے اور سیدہ پاک کی سنگت و میت عطا فرمائے۔ ہر کوئی چلے جاتا ہے، آپ اتنا دکھی نہیں ہوتے، لیکن جب ماں جاتی ہے کس طرح سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے، کس طرح کی بے چینی ہوتی ہے۔ میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب میری دادی جان فوت ہوئی، میرے ابو جان کی کیا حالت تھی، میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہی جو اولاد آج تڑپ رہی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں تڑپ رہی کہ وہ گھر کے اندر ایک وجود جس کا نام ماں تھا وہ جا رہی ہے، نہیں، وہ تڑپ اس لیے رہا ہے کہ وہ وجود چلا گیا جس وجود کے اندر مولا نے اپنی محبت کا رنگ ڈالا تھا۔ اب وہ سکون کسی اور کے گلے کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے وہ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، نہ اسے کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے۔ وہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اس دور کی، اس جہان کی، اس عالم کی ایک نشانی ماں کی صورت میں اللہ نے ہمیں گھروں کے اندر دی تھی۔ اور آج ہم اس اللہ کی عطا کردہ نعمت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ نوجوان توجہ کریں، کیسا رویہ اور کیسا سلوک ہے آج ہماری اپنی ماؤں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، آواز آتی ہے موسیٰ آج سنبھل کے قدم رکھنا۔ اے میرے مولا، میں تو پہلے بھی آتا تھا، کبھی ایسا تو نے کلام نہیں کیا میرے مولا، آج ایسا حکم کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا پیارے موسیٰ، جب تو پہلے آتا تھا پیچھے تیری ماں کی دعا بھی ہوتی تھی، اور اب وہ ہاتھ نہیں رہے جو تیرے لیے پیچھے دعائیں کرتے تھے۔
آج سنبھل کے قدم رکھنا. میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے زمانے میں میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، خدا کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا. جب میری ماں بلاتی میں ماں کی بارگاہ میں حاضری دیتا. وہ کوئی عام ہستی ہے جو گھروں کے اندر آج ہم نے نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ کوئی معمولی ذات ہے جس کے ساتھ آج ہم کیسا سلوک کر رہے ہیں؟ نیا سال شروع ہوتا ہے، عجب تماشا لگا رکھا ہے دنیا نے، خدا جانے کیا ہو گیا اس قوم کو. بچہ ساری رات میسج کرے گا مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، نیا سال شروع ہو گیا. اور وہ ماں باپ جو گھر کے اندر ہر روز ذلیل اور رسوا جن کو کرتا ہے ان کے پاؤں پکڑے گا نہیں جا کے. جن کو ناراض کیا ہے ان سے معافی نہیں مانگ رہا، سوشل میڈیا کے اوپر معاف کر دو، معاف کر دو. 12 بجے ہوا، پتہ نہیں اچانک میسج آنا شروع ہو گئے. میں نے کہا پتہ نہیں خدا جانے کیا قیامت آ گئی. وہ جو کبھی زندگی میں ملے بھی نہیں تھے ان کے بھی میسج آ رہے تھے. کیا تصور بنا رکھا ہے. کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہی ہے آج یہ امت. کیوں ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ ماں ارے جس کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بھی بچھائی جائیں تو کم ہے، اور ہم نے گھر میں نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے. جن کے ہاں قدر ہے اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن جو ماں کی قدر بھول چکے ہیں ان کو بھولا ہوا سبق یاد کروا رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا. عادت نہیں ہے لیکن آج آپ کو سناتا ہوں، یا یوں کہ اپنی عظمت کا راز بتاتا ہوں، اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں جب یہاں سے چھٹیاں ہوتی ہیں نا تو جب ہم گھر جاتے ہیں میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں نہ اپنی ماں کو کبھی کپڑے دھونے دیتا ہوں نہ برتن دھونے دیتا ہوں، خود دھوتا ہوں. میں ایک دفعہ چھٹیوں میں گیا ہوا تھا تو میری امی جان برتن دھو رہی تھی. کافی پہلے کی بات ہے. مجھے ادھر کھڑے کھڑے خیال آیا کہ میری ماں کی کتنی عمر ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ میری کتنی عمر ہے. میں جس کام کے لیے جا رہا تھا میں بھول گیا. مجھے اتنی شرم آئی اپنے اوپر کہ میں جوان ہو کر اپنی ماں سے کام کروا رہا ہوں. میری ماں برتن دھو رہی. اس کے بعد نہ میں اپنے ہوتے کبھی نہ امی جان کو کپڑے دھونے دیے ہیں نہ برتن دھونے دیے، نہ کبھی گھر میں جھاڑو مارنے دیا ہے. اب آپ کو میں بتانے لگا ہوں ماں کیا ہوتی ہے. سردیوں میں ایسا ہوا ایک دفعہ، اب صبح برتن جو رات کو کھانا کھایا تو وہ برتن دھونے والے تھے. اب میں روٹین ایسے ہوتی تھی کہ میں صبح اٹھ کے برتن دھو دیتا تھا. میری امی جان ہر روز کہتی ہیں بیٹا نہ کیا کرو، نہ کیا کرو. ناراض ہوتی ہیں، غصے سے کہتی ہیں بیٹا نہ دھویا کرو، نہ دھویا کرو. میں دھو دیتا تھا. 2 یا 3 دن گزرے ہوں گے، 2 یا 3 دن گزرے تو رات کھانا کھایا، صبح میں برتن دھونے کے لیے گیا ہوں تو آگے دیکھا برتن دھوئے ہوئے پڑے تھے. مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی کہ مطلب میں نے کہا کسی اور بھائی نے دھو دیے ہوں. اگلی رات وہ 4-5 کا ٹائم تھا، میری آنکھ کھلی تو میری ماں اس وقت بیٹھ کے برتن دھو رہی تھی کہ صبح فرحان کو دھونے نہ پڑے. یہ ماں ہوتی ہے. ہم نے تو سمجھا ہی نہیں. ہر کسی کی ماں ایسی ہے، میری ماں ہر کسی کی ماں ایسی ہوتی ہے. ہم نے اس محبت کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا. ہم نے تو خدا جانے کیا سمجھا ہے ان ہستیوں کو. زمانہ ٹھکرا دے ماں کبھی نہیں ٹھکراتی. زمانہ برا بلا کہے ماں یہی کہتی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرا چاند ہے.
اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنی ماں کے ساتھ؟ دوستان محترم، یہ لمحہ فکریہ ہے. خدا را اپنی زندگیوں کے اندر آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کامیابی کے تویز لینے بھاگتے ہیں. آؤ آج آپ کو میں تویز دیتا ہوں، میں وظیفہ بتاتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم کبھی رد نہیں ہوگا. اپنی زندگی میں اپنے ماں کو راضی کر لو، ماں کے لب جو کہیں گے خدا آپ کو عطا کر دے گا. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں سردیوں کی رات تھی، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لینے کے لیے گیا، واپس آیا تو میری ماں کی آنکھ لگ گئی. میں پانی لے کے ساری رات ماں کے سرہانے کھڑا رہا، آواز دے کے بھی اٹھایا نہیں کہ ماں کے آرام میں خلل نہ آ جائے. سردی اتنی تھی وہ پانی میرے ہاتھوں پہ جم گیا. تہجد کے وقت جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں نے دیکھا بایزید پانی لے کے کھڑا ہے. فرمایا میرے لال، میری ممتا تیرے پہ قربان جائے، بیٹا مجھے جگا لیتا. فرمایا ماں تجھے جگاتا تیرے آرام میں خلل آتا. فرمایا بیٹا پانی رکھ کے چلا جاتا، میں اٹھ کے پی لیتی. فرمایا ماں پانی رکھ کے جاتا تیری حکم ادھولی ہو جاتی. ماں نے ہاتھ سے پکڑا تو خون نکل آیا. پھر ماں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ میرے مولا میرے بچے کے سینے کے اندر اپنی محبت کا نور عطا فرما دے. آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اسی لمحے مجھے ولایت کا سلطان بنا دیا. ماں تقوی والی ہو تو بایزید بستامی بنا دے، ماں طہارت والی ہو بابا فرید الدین بنا دے، ماں نصیحت کرنے والی ہو غوث اعظم بنا دے، اور ماں فاطمہ تو زہرا ہو تو بیٹا حسین بنا دے. یہ ماں ہوتی ہے. کیوں کہ اللہ نے اپنی محبت بیان کرنے کے لیے ماں کا ذکر کیا. آج چونکہ وقت کم تھا، میں ماں باپ دونوں، اور یہ بھی بڑا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں باپ کو میں نے چھوڑ دیا ہے، وقت کم تھا تو چونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو ایک چیز کو تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے. انشاءاللہ اگلے جمعے ہم والد محترم کا مقام لیں گے.